غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اس کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، ہمیشہ ہمیشہ حرام سے بچیں۔ کہیں بھی آپ کو آسانی میسر آئے کہ آسانی سے آپ کو حرام آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اسے دور بھاگیں، کیونکہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو حرام کماتا ہے، کھاتا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی عمومی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں ہلکان ہوتے چلے جاتے ہیں اور مال بٹورنے کا کوئی ذریعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ہر طرح سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے مال آ رہا، ہر طرح سے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر وہ وقت بھی آئے گا جس میں دین سے دوری اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے، یعنی تمیز ہی ختم ہو جائے۔ تو بزرگ کہتے ہیں لوگ کتنے کم عقل ہیں، ڈاکٹر کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس سے پرہیز لازم ہے، تو اسے آپ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسے آپ نہیں کھاتے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ نے جن چیزوں سے وہ حرام قرار دیا ہے انہیں منع فرمایا ہے اور آپ اس سے نہیں بچتے، یعنی رب جس چیزوں سے منع کر رہا ہے آپ وہی کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر آپ کو جن چیزوں سے پرہیز بتا رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہ چیزیں نہ کھائیں، یہ کھانے نہ تناول فرمائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ ڈاکٹر کی بات تو مان لیتے ہیں لیکن آپ نے اللہ رب العزت کی بات نہیں مانی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ تو محترم سامعین حضرات، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ کرے، جس چیز سے منع کرتا ہے اسے منع ہو جائے، جسے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کرے۔ تو محترم سامعین حضرات، مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر معاملے میں، اور دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری مجھے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن ضرور مجھے جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو خوف خدا پر بہت سے انعامات نصیب ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب الکریم دنیا و آخرت ہر خوف و غم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو بزرگان دین بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں خوف خدا جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا، اور دیگر چیزوں سے ایسے بے خوف تھے کہ ان کے واقعات پڑھنے۔ تو محترم سامعین حضرات، غزوہ ذی قرد یہ کیا ہے؟ ماہ ربیع الاخر 6 ہجری میں ہونے والے غزوہ ذی قرد یہ غیر خدا کا خوف نہ ہونے کی شاندار مثال ہے۔ اس غزوے کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک چرگاہ میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شیردار دودھ دینے والی اونٹیاں چلتی تھیں، اور ایک صاحب ان کی نگہبانی پر مقرر تھے، اور وہ شام کو ان کا دودھ مدینہ منورہ لا کر درگاہ اقدس میں پیش کرتے۔
تو ایک رات کو وہاں پر عیینہ بن حصن نے اپنے قبیلہ اطفال کے دیگر کچھ سواروں کے ہمراہ اچانک وہاں پر اٹھا دیا اور اونٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے. یعنی خوف خدا کی جو مثال وہ یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے پہلے اپنے گھر سے نکلے تو انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے برگاہ نبوی کی طرف روانہ کیا اور اس دور کے طریقے کار کے مطابق خطرہ اعلان کے لیے بلند آواز ان 3 مرتبہ نعرہ لگایا. ان جو خطرہ تھا اس کی وجہ سے نعرہ لگایا یا صباحا. پھر لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کیے بغیر اکیلے ہی